میں ہی آپ کو بول دیا جاتا ہے کہ حاجی صاحب آپ ہماری گاڑی آنے والی ہے، رات میں آپ کو ہم عشاء کے بعد میں لے کے جائیں گے، تو آپ وہاں پہ تیار ہو جائیے. ہماری صرف ایک ہدایت رہے گی کہ آپ عرفات کے میدان میں مولم کے زیر نگرانی جائیے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ مولم نے آپ کو وہاں پہ کہاں ٹینٹ دیا ہے، آپ کو وہاں پہ کہاں رکنا ہے. اور جو حاجی صاحب آلریڈی حج کر چکے وہ جانا چاہتے تو وہ پیدل بھی جا سکتے ہیں. تو اب یہ حج کا دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ. یہ آپ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، حج کا دن ہے یہ، اور یہ فرض ہے. اگر یہ دن آپ نے مس کر دیا تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ حج کے دن آپ کیا کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نیند میں سے اٹھیں گے، کھانا کھا لیں گے، کھانا کھا کے آپ لوگ عرفات جانے کی تیاری کریں گے. اگر آپ کو رات میں وہاں پہ لے کے چلے گئے تو آپ وہاں رات میں چلے جائیے، رات میں جا کے وہاں آپ آرام کیجیے. اب آپ کو یہاں کیا کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف ظہر کی نماز پڑھنی ہے، وقوف عرفات کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ کو عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور صرف یہاں ذکر اذکار آپ کو کرنا ہے. اب یہ اگر آپ کو ٹرین کا ٹکٹ ملتا ہے تو آپ ٹرین سے وہاں پہ جا سکتے ہیں. مینا سے عرفات جانا میں صرف 4 منٹ لگیں گے، لیکن وہ 4 منٹ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو 4 گھنٹے کھڑے رہنا پڑے، 2 گھنٹے کھڑے رہنا پڑے، یا 5 گھنٹے بھی کھڑے رہنا پڑے، ڈیپینڈ کرتا. تو جب بھی آپ ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں گے، چاہے وہ بس کا رہو، چاہے ٹرین کا رہو، چاہے پلین کا رہو، تو آپ وضو طہارت سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد میں ہی آپ یہ چیزوں کا استعمال کریں گے. ایک خصوصی ہدایت یہ دیں گے ہم آپ کو کہ جب بھی آپ کا سفر کریں گے، جیسا شوگر کے پیشنٹ ہے، بی پی کے پیشنٹ ہے، تو آپ کھانے پینے کی اشیاء ساتھ میں رکھ لیجئے. وہاں سیب، انار، ہر چیز ملتا ہے مینا میں بھی، وہ خرید لیجئے، وہ خرید کے آپ کے ساتھ میں رکھیے. ہو سکتا ہے کھانا آپ کو لیٹ ملے تو آپ یہ چیزیں کھا لیجئے. اب یہ ٹرین میں آپ بیٹھ گئے، ٹرین میں بیٹھ کے آپ آگے گئے، آپ کے ہاتھ میں بیلٹ ہوگا، ایسا وہ آٹومیٹک چین ہوگا اور دروازے کھلیں گے، آپ آگے جائیں گے. آگے جانے کے بعد میں یہ ٹرمینل بتایا جا رہا ہے آپ کو 3 نمبر کا. اب یہ ٹرین کی بات کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک ٹائم میں صرف 3000 حاجی جا سکتے ہیں. تو پہلا ایک دروازہ کھلتا، 3000 حاجی اندر چلے جاتے تو دروازہ بند ہو جاتا. پھر دوسرا ایک دروازہ کھلتا، وہاں پہ آپ مین پلیٹ فارم پہ جاتے، اور اس کے بعد میں ٹرین آتی، ٹرین میں آپ بیٹھتے اور آپ آگے بڑھ جاتے. اب جب ٹرین سے آپ اترتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو لے کے جاتے، چلیے حاجی صاحب آپ کا خیمہ کہاں ہے، ہم آپ کا خیمہ بتاتے، آپ کے خیمے میں چلے جائیے. یہ آپ کا خیمہ ہے، یہ خیمے میں آپ چلے گئے. یہ پورے ایئر کنڈیشن خیمے لگائے گئے ہیں وہاں پہ آپ جائیے، وہاں پہ آپ آرام کیجئے، وضو کریے، اور گر گڑا کے آپ کو یہاں پہ دعائیں کرنی ہے. اب یہاں پہ ایک چیز ہم آپ کو بتاتے کہ یہاں پہ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو نماز کے ٹائم میں آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو ہم یہ ہدایت دیتے کہ اگر وہاں پہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کے خیمے میں سے باہر جا کے نماز مت پڑھیے، آپ کے خیمے میں وضو کریے، ظہر کے ٹائم ظہر کی نماز پڑھیے، عصر کے ٹائم عصر کی نماز پڑھیے. وہاں پہ بہت سارے مسئلے یہ آتے کہ بھائی ہم یہاں پہ جو ہے تو مقیم نہیں، ہم یہاں پہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں نمازیں ملا کے پڑھی تھی. آپ کو اگر دونوں نمازیں ملا کے پڑھنی ہے تو آپ کو مسجد نمرہ جانا ہوگا. یہ مسجد نمرہ کی فوٹو ہے. اگر آپ مسجد نمرہ تک جا سکتے تو آپ دونوں نمازیں ملا کے پڑھیے. اگر آپ مسجد نمرہ تک نہیں جا سکتے تو آپ کے خیموں میں آپ کے ٹائم پہ ہی نماز پڑھیے، ظہر کے ٹائم ظہر کی، عصر کے ٹائم عصر کی نماز پڑھیے. ٹھیک ہے. اب بہت سارے حاجی بولتے ہیں کہ بھائی ہم مقیم نہیں ہیں، ہم تو سفر یہ ہے مسافر ہے، تو ہم کو 2 ہی رکعت نماز پڑھنا ہے. تو دیکھیے اگر آپ نے ارادہ کر لیا آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ وہاں 15 دن رکنے والے ہیں، تو آپ وہاں مقیم ہو گئے. آپ نے آپ کا حج کا احرام کہاں سے باندھا؟ حرم شریف سے، کیونکہ آپ مقیم ہیں بول کے. آپ نے باہر جا کے تھوڑی باندھا حج کا احرام، تو آپ وہاں پہ مقیم ہیں، اس لیے آپ پہ فرض ہے کہ آپ پوری نمازیں وہاں پہ اس کے ٹائم پہ ہی نماز وہاں پہ پڑھیے. وہاں پہ حنفی مذہب، شافعی مذہب، بہت سارے مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت ساری کتابیں آپ کو دیں گے. آپ کنفیوز مت ہوئیے، آپ کو ہم سب چیز یہاں سے سکھا کے بھیج رہے. آپ آرام سے آپ کی عبادتیں پوری کیجیے، کسی کو انٹرفیئر مت کرنے دیجیے، اور کسی کو یہ بھی مت بولیے کہ بھائی یہ کرو. تو دیکھیے حرم شریف کی ایک نیکی 700 نیکی کے برابر ہے، یعنی 7 لاکھ نیکی. لیکن اگر آپ نے وہاں کسی سے جھگڑا کیا، آپ نے کسی کو غلط الفاظ وہاں پہ یوز کرے، تو وہاں پہ بالکل بھی کسی کو برا بھلا بولیے ہی مت. اگر کوئی آپ سے الجھا تو بولنا بھائی حاجی معافی، ہم کو یہ آ رہا، آپ جو کرنے کا آپ کرو، آپ ان کے مسلک میں مت پڑو. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہاں تک
تک کے جا سکتے ہیں تو آپ یہ مسجد تک کے جائیے، نہیں جا سکتے تو آپ آپ کے جگہ پہ ہی نماز پڑھیے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ آپ کو راجا کی طرف سے وہاں پہ کھانا ملتا ہے عرفات کے میدان پہ پورے حاجیوں کو، تو وہاں پہ آپ کو کھانا لے کے کھا لیجیے، آپ کے خیمے میں آپ کو کھانا ملے گا، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے۔ اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گاڑیاں، تو یہ گاڑیوں میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ جتنے بھی وہاں کے شیخ ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں لے کے آتے ہیں بانٹنے کے لیے حاجی کو۔ وہ کیوں لاتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے بھائی آپ کو ثواب ملے، اور وہ کیا کرتے ہیں وہ ایسا پھینکتے ہیں وہاں سے۔ تو اب حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ نے لے لیے کھا لیے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے حاجی صاحب کیا کرتے ہیں سب چھوڑتے اور احرام، اب اللہ کے پاس آپ مانگنے کے لیے احرام ایسا پھیلا دیں، اب وہ ادھر سے پھینکتے، جوس کا بوٹل وہ پھٹ جاتی ہے، آپ کا پورا احرام خراب۔ ہم اس کے لیے گئے ہیں کیا وہاں، ہم مانگنے کے لیے گئے ہیں کیا؟ آپ کو تو سب مل رہا ہے نا، آپ ایسی کوئی حرکت وہاں بالکل مت کیجیے۔ آپ کے خیمے میں رہیے، آپ کا کھانا آپ کے ساتھ میں ہے، آپ کا فروٹ آپ کے ساتھ میں، وہ کھا لیجیے، یہ چیزیں لینے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر کسی نے آپ کو ہاتھ میں لا کے دیا تو ہی لیجیے، باقی کا آپ دوسرا اس میں کوئی بھی چیز کو مت لیجیے۔ اب یہاں پہ آپ کو کب تک رہنا ہے؟ دیکھیے وقوف عرفہ یہ آپ کے حج کا لازم حصہ ہے، اگر وقوف عرفات نہیں ہوا تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اب اس کا جو ٹائمنگ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے زوال کے بعد سے لے کے وقوف غروب آفتاب تک کے آپ کو رکنا، یہ آپ کا وہاں پہ رکنا لازم ہے۔ اگر وہاں کسی کی طبیعت خراب ہے تو اس کو ایمبولنس میں ڈال کے جو حج کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ عرفات کے میدان میں لایا جاتا ہے، ان کو عرفات کی حاضری کرائی جاتی ہے، پھر واپس لے کے جایا جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی پولیس والوں نے کسی کو پکڑ لیا وہ جیل میں ہے، ان کو پولیس کی گاڑی میں لے کے آیا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو رکایا جاتا ہے اور ان کا پورا حج ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ وہ میدان کے اندر کاڑی بھی ٹیک دیے تو آپ کا حج ہو گیا۔ اب آپ کو وہاں پہ رہنا ہے اور دن بھر دعائیں کرنی ہے، صرف اور صرف دعائیں کرنی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ آج اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ رب العزت، اے فرشتوں بتاؤ یہ اپنے گھر کا عیش و آرام چھوڑ کر، یہ اپنے گھر کا ساری آرام چھوڑ کر، اپنے کپڑے لباس چھوڑ کر، یہ صرف 2 جوڑ کپڑے میں یہ احرام کی حالت میں یہاں پہ کیوں آئے؟ اتنے گرد غبار میں یہ کیوں جمع ہوئے ہیں یہاں پہ؟ تو فرشتے دست برس آواز میں فرماتے ہیں، اے اللہ رب العزت یہ آپ سے بخشش طلب کرنے آئے ہیں، اے اللہ رب العزت یہ آپ سے معافی طلب کرنے آئے ہیں، اے اللہ رب العزت یہ آپ سے مغفرت طلب کرنے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، چاہے ان کی گناہوں کی تعداد پوری دنیا کے سمندر کے چھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے ان کی گناہوں کی تعداد پوری دنیا کے ریگستان کے ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے ان کی گناہوں کی تعداد پوری دنیا کے درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، میں نے ان کے پورے گناہ معاف کر دیا۔ نہ صرف ان کے، یہ جس چیز کا بولیں گے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو آپ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ دعا کیجئے، آج آپ کی مغفرت ہونے والی ہے، اور اگر آپ کو وہاں پہ ٹائم مل جاتا ہے، ہم تو آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ بتا رہے ہیں، تو آپ ہماری مغفرت کے لیے بھی دعا کیجئے، آپ کے اولاد کے لیے بھی دعا کیجئے۔ آج آپ ایسے یہاں سے لوٹنے والے ہیں کہ جیسے آج ہی آپ پیدا ہوئے، آج ہی آپ دنیا میں آئے۔ جب یہ عرفات کی حاضری ہو جاتی ہے اور جب حاجی وہاں سے نکلتا ہے اور اس کے بعد اگر حاجی یا پھر مومن اس کو گنہگار سمجھتا ہے کہ یار میں نے کوئی گناہ تو نہیں رہ گیا، میں نے کچھ گناہ تو نہیں کرا، تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ آج آپ کے پورے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف ہو گئے اور آج آپ ایسے ہو گئے کہ آج ہی آپ نے دنیا میں قدم رکھا، آج ہی آپ کے ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے، آپ کو وہ سعادت یہاں پہ ملنے والی ہے۔ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں ہر چیز میں یہاں پہ رو رو کے دعائیں کیجئے، آپ کو دن بھر صرف دعائیں اور دعائیں کرنا۔ پھر آپ کا دعاؤں کا سلسلہ ہو گیا، آپ نے انڈیویجول دعا کر لیے، پھر آپ کیا کیجئے کہ 10-12 حاجی جمع ہو جائیے، 10-12 حاجی جمع ہو کے سب مل کے دعا کیجئے، یہاں پر زور زور سے دعا کیجئے، اگر آپ تھک گئے تو بیٹھ کے دعا کیجئے اور تھک گئے تو لیٹ کے دعا کیجئے، یہ دعا کا آپ کو زندگی میں دوسرا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ حاجی صاحب یہاں پہ خوب دعائیں کیجئے، خوب دعائیں کیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو وہاں پہ جانا ہے جبل رحمت کے پاس میں، یہ جبل رحمت کی ٹھیلی ہے، اگر یہاں پہ چڑھنا کوئی سنت میں داخل نہیں ہے وہاں پہ جائیے آپ۔ اب اس کی خصوصیات میں آپ کو بتا دوں،
میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا تو اونٹنی پہ بیٹھ کر یہی ٹھیلی کے پاس میں انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے مومنو، میں نے پورا دین آپ تک کے مکمل کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت زور زور سے دھاڑے مار کے رونے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو اتنا اچھا دن ہے، آج ہمارا جو ہے تو عرفات کی حاضری ہوئی، ہمارے پورے گناہ معاف ہو گئے، آج جو ہے تو ہمارا دین پورا مکمل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارا دین پورا مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ سارے صحابہ وہاں رونے لگے۔ تو یہ وہ میدان ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہے، کتنے خوش نصیب ہے، اللہ نے آپ کی کس پین سے آپ کی زندگی لکھا کہ بھائی آج آپ جانے والے ہیں یہاں پہ، تو یہ جگہ آپ کو آپ کے آنکھوں سے دیکھنے کو ملے والی۔ دوسری یہ جو میدان ہے اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ حشر کا میدان ہے۔ جب آپ 9 ذی الحجہ کو یہاں پہ رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے حاجی صرف اور صرف 2 لباس پہنے ہیں۔ وہ کون سا لباس ہے؟ کفن کے جیسا، اوپر ایک پہنے ہیں، نیچے ایک پہنے ہیں، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہی میدان کو ایک دم وسیع کر دیا جائے گا، اور آپ کا اور ہمارا جو حساب کتاب ہوگا وہ یہی میدان میں ہونے والا ہے، جسے حشر کا میدان کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھیں گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھیں گے، اور مدینہ منورہ میں جتنے صحابہ آرام فرمائے وہ سارے اٹھیں گے قبروں سے، اور پھر پوری دنیا کے مسلمان جہاں پہ بھی جو آرام فرمائے وہ سارے اٹھ کے جائیں گے یہ میدان حشر میں، اور یہاں پہ آپ کا ہمارا سب کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ تو آپ یہاں پہ خصوصی دعا کیجئے، اے اللہ رب العزت میرے کو حشر کے میدان میں جب یہاں میرا حساب کتاب ہوگا تو میرے کو رسوا مت کر، میرے کو ذلیل مت کر، میرے سے کوئی حساب کتاب مت کر۔ آپ جیتے جی وہ جگہ جا کے آپ کی معافی تلافی کر لے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کو آپ منا لے رہے ہیں، تو وہ جگہ پہ جا کے آپ یہ سب چیزیں وہاں پہ کریے۔ اس کے بعد میں آپ کو وہاں سے نکلنا ہے۔ اب دیکھیے یہ آپ کی زندگی کا پہلا دن ہے، پہلی پوری زندگی میں، کہ جب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ حاجی صاحب ابھی یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے، مغرب تک کے وہاں رکیے۔ جیسی مغرب کا ٹائم ہو جائے گا بڑے بڑے وہاں پہ لائٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور توپ کا گولا ڈالا جاتا ہے، دم بول کے آواز آتی ہے وہاں پہ۔ اگر وہ آواز نہیں آئی آپ کو اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ابھی مغرب کا ٹائم نزدیک آ گیا ہے، تو وہاں پہ گرین لائٹ ہو جاتے ہیں، پہلے سے لال لائٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں پورے، وہ لال لائٹ پورے گرین ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اب آپ کو عرفات کا ٹائم چھوڑنے کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ عرفات کے قریب قریب آ جائیے۔ تو ایسے حدود کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو مغرب تک کے آپ کو یہ بورڈ کے اندر ہی رہنا ہے۔ جیسی مغرب کی اذان ہوگی تو آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے اور یہ یہاں سے آپ کو نکل جانا ہے۔ اب آپ کو یہاں سے نکل کے کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ کے میدان میں۔ تو اگر آپ کو ٹرین ملی تو ٹرین سے جائیے، ٹرین نہیں ملی تو آپ پیدل بھی یہاں سے راستہ آپ طے کر سکتے۔ اب آپ مزدلفہ کے میدان میں جائیے، مزدلفہ کے میدان میں وہاں پہ چلے جائیے۔ وہاں پہ مزدلفہ کے میدان میں دیکھیے ایسے بورڈز ہوتے ہیں، مزدلفہ اسٹارٹ ہیئر۔ دیکھیے ہم نے آپ کو جو بتایا تھا نا کہ آپ کے 3 فرض ہیں، 3 فرض کون سے تھے؟ احرام کا باندھنا، اس کے بعد میں وقوف عرفات، اس کے بعد میں طواف زیارت، اور واجبات ہم نے بتائے تھے آپ کو۔ آپ واجبات یہاں سے آپ کے چالو ہو رہے ہیں، اور یہ پورے سیکوینس میں ہونا چاہیے۔ اگر آگے پیچھے ہوئے تو آپ کو ایک بکرا دم دینا پڑے گا، اور یہاں کا دم جو ہے نا خالی 2 رکعت نماز پڑھ کے دم نہیں ہوتا، یہاں کا دم دے کے دم ہو جائیں گے آپ۔ 10,000 کا ایک دم رہتا، ایک بکرا ذبح کرنا پڑتا، تو یہ چیز کا آپ خیال رکھیے۔ تو یہ مزدلفہ کے میدان میں آپ کو جانا ہے، یہ آپ کا پہلا واجب ہے حج کا، ٹھیک ہے۔ آپ مزدلفہ کے میدان میں چلے گئے، مزدلفہ کے میدان میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مزدلفہ کے میدان میں جا کے آپ کو وہاں وقوف کرنا ہے۔ اب آپ کی زندگی کا جو پہلا یہ تھا کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، تو وہ نماز آپ کو کہاں جا کے ادا کرنی ہے؟ آپ کو مزدلفہ کے میدان میں آ جانا ہے۔ مزدلفہ کے میدان میں آنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو انتظار کرنا ہے، یہاں پہ 1 اذان ہوگی اور 2 اقامت ہوگی، یہاں پہ آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ یہاں سب سے پہلے پڑھیں گے اس کی مغرب کی فرض نماز، 3 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں اقامت کریں گے آپ، یا اب آپ کی ہوگی عشاء کی 4 رکعت فرض، ٹھیک ہے۔ اس کے
کے بعد میں آپ جو ہے تو اس کی سنت پڑھیں گے مغرب کی، پھر اس سنت نفل پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو عشاء کی پوری نماز یہاں پہ پڑھنی ہے. آپ نے پوری نماز ادا کر لی. اب آپ کو یہاں پہ مزدلفہ کی رات میں یہاں پہ رکنا ہے. اب مزدلفہ کی رات کی خصوصیات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو عرفات کے میدان میں ساری دعائیں کیے تھے، لیکن کچھ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہونے سے رہ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے میدان میں آ کے وہ دعائیں کی. آپ جہاں پہ بھی دعائیں کریں گے تو آپ بولیے کہ اے اللہ ہمارا جو حصہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں رکھ اور ہم کو بھی اس میں شامل رکھ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں آپ نے یہاں پہ نماز ادا کر لی. نماز یہ جو ہے تو ادا کی نیت سے ہوگی، قضا کی نیت سے نہیں ہوگی. یہ یہاں پہ آپ کی قضا نہیں ہو رہی ہے، ادا کرنے والے ہیں آپ نماز. آپ نے نماز ادا کر لی. اب یہاں پہ آپ کو وقوف کرنا ہے. یہ وقوف کب تک کریں گے آپ؟ صبح صادق سے لے کر تو ہلکی ہلکی شعائیں جو اس کی ہوتی ہے، سورج کی جو شعائیں ہلکی ہلکی زمین پہ آتی ہے، جب تک کہ آپ کو یہاں پہ رکنا ہے مزدلفہ کے میدان میں. جب تک کہ دن نکل کے ہلکی ہلکی شعائیں جب زمین پہ آ جائیں گی نا، جب تک کہ آپ کو رکنا ہے. یہ آپ کی سنت ہے. اگر آپ نے اس سے پہلے مزدلفہ کا میدان چھوڑ دیے تو آپ کو ایک دم دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ کنکری چننی ہے. آپ کو جو شیطان کو کنکری مارنی ہے، آپ کہیں سے بھی کنکری چن سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کنکری چنی تھی. یہ سنت ہے، تو ہم کو یہاں سے 70 کنکری چننی ہے. آپ یہ لکھ لیجئے، فی حاجی 70 کنکری آپ کو یہاں سے چننا ہے. تو یہاں سے آپ 70 کنکری چن لیجئے. اب یہاں پہ آپ نے کنکری چن لی. اب یہ جو رات ہے نا، دیکھیے یہ وہاں کا منظر نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ پورا چٹیل میدان، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ پورے آپ لوگ دیکھیے سب سو رہے ہیں. اگر آپ کو وہاں پہ لیٹرین باتھ روم کا استعمال کرنا ہے تو جہاں آپ کو ایک دم روشنی دکھ رہی ہے بڑی بڑی، دیکھیے وہاں پہ لیمپ لگے ہوئے، تو یہاں پہ وضو خانے طہارت خانے یہاں پہ ہے. اب دیکھیں وہاں پہ جب آپ جائیں گے وضو طہارت کے راستے میں تو وہاں پہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کیا کیجیے، ہمیں ایک طریقہ بتاتے کہ حاجی صاحب جب وضو طہارت کے لیے جا رہے ہیں مزدلفہ کے میدان میں، مزدلفہ کا میدان جو ہے ایک دم چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ 4 حاجی، وہ ایک حاجی کے اوپر نظر رکھیے اور ان کو بولیے جب آپ باتھ روم سے باہر آئیں گے تو ہماری طرف سمت میں دیکھیے، ہم کچھ نہ کچھ نشانی آپ کو بتائیں گے، وہ نشانی کے ذریعے آپ ہمارے پاس تک پہنچ سکتے. دیکھیے جیسے یہ اس میں بتائی جا رہی ہے کوڑنی یا پھر کوئی ڈنڈا، دور سے بتا کے ان کو آپ کے پاس تک کے بلا سکتے ہیں. پھر یہ میدان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ دیکھیے شب قدر کیا ہے. شب قدر کیا ہے؟ کیا ہے؟ 1000 راتوں سے افضل. شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے نا، لیکن آپ کو شب قدر ڈھونڈنا ہے. معلوم ہے کہ آپ کو کون سی رات میں؟ 5 راتیں جاگ کے اتنی محنت کر کے آپ کو شب قدر ڈھونڈنا ہے. لیکن یہ مزدلفہ کی رات شب قدر سے افضل ہے. اور یہ تو آپ کو ڈاٹ شور ملنے والی ہے، آپ کو معلوم ہی ہے کس دن یہ آنے والی ہے. تو برائے مہربانی یہ رات کو ضائع مت کیجیے. یہ رات میں جتنی ہو سکے اتنی دعائیں کیجیے. یہاں پہ آپ جو ہے تو ذکر اذکار کیجیے اور یہاں پہ آپ پوری رات یہاں پہ رکیے. اب یہاں سے آپ کو صبح صادق سے پہلے آپ کو صادق کے بعد میں آپ کو نکلنا ہے، اور یہ واجب ہے صبح صادق تک کے وہاں رکنا. اس سے پہلے آپ مزدلفہ کا میدان مت چھوڑیے. اگر آپ ٹرین سے جا رہے ہیں، آپ کا مولوی بولیں گے بھائی چلو 3 بجے رات میں چلو یا 5 بجے چلو، تو آپ بولیے آپ جائیے، ہم آ جائیں گے. بہت آسان ہے. آپ مزدلفہ اور مینا ایک دم جڑا ہوا ہے. جیسا یہاں سے آپ کو باہر جانا ہے، یہ سب دیوار نزدیک لگی ہوئی ہے، آپ آرام سے وہاں پہ جا سکتے ہیں. آپ وہاں چلے جائیے. وہاں جانے کے بعد میں آپ کے بیگ، جو بڑے بیگ ہیں وہ آپ کے اس میں رکھ دیجیے لے جا کے مینا کے خیموں میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں سے ہی ڈائریکٹ کنکری مارنے کے لیے جائیں تو آپ کیا کیجیے، وہ جو 2 کلو کا بیگ ہے نا آپ کا 5-10 کلو کا، وہ پیچھے لگا لیجیے پیٹھ پہ اور آپ جائیے کنکری مارنے کے لیے. جب آپ وہاں کنکری مارنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ پھر آپ کا ٹکٹ چیک ہوگا، آپ کو ٹرین کے ذریعے کنکری مارنے کے لیے لے کے جایا جائے گا. اب ہو سکتا ہے حاجی صاحب کہ یہ سال آپ کو ٹرین نہ ملے، تو آپ بالکل ٹینشن مت لیجیے. آپ کیا کیجیے، مزدلفہ کے میدان سے آ جائیے. آنے کے بعد میں آرام کیجیے تھوڑی دیر، اس کے بعد میں کھانا کھا لیجیے، وضو طہارت سے فارغ ہو جائیے، باہر نکلیے. ہم نے آپ کو پورا طریقہ بتایا تھا کہ آپ کو کیسا کنکری مارنے کے لیے جانا ہے. تو آپ کیا کیجیے، پیدل چلنے والا راستہ یہ آپ کے قبر عبدالعزیز پہ آئیے. قبر عبدالعزیز کے پاس سے 1 نمبر کا روڈ دیکھیے، آپ کے 1 نمبر کا روڈ کہاں پہ ہے. جیسے آپ کو 1 نمبر کا روڈ نظر آیا تو سمجھ جائیے یہ پیدل والا راستہ ہے، آپ وہ راستے پہ نکل جائیے. اب آپ
آپ یہاں پہ تلبیہ ابھی بھی آپ کو پڑھنا ہی ہے, تلبیہ ابھی بند نہیں کرنا ہے. لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جائیے. آپ 1 لاکھ بولے تو 7 لاکھ تلبیہ کا ثواب مل رہا. آپ نے پوری زندگی, جس کے 1000 سال کی بھی زندگی ہے, تو اتنا ثواب نہیں ملنے والا اس کو جتنا آپ کو ملنے والا ہے. بہت خوش نصیب ہے آپ لوگ. تو آپ کی خوش نصیب کا پورا فائدہ اٹھائیے, بالکل مت چھوڑیے. اگر ایک خزانہ مل گیا آپ کو کہ بھائی یہ ہیرے جواہرات ہے, تو ہم سوتے کیا؟ بالکل نہیں سوتے, بولتے لاؤ جتنا جمع ہو سکتا کرو. تو یہ آپ کو جمع کرنا ہے وہاں پہ, اور جتنا ہو سکے اتنا کریے آپ وہاں پہ. پھر اس کے بعد میں آپ جائیے. اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو آپ جب وہاں پہ نکلیں گے تو نکلنے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے ایک برج نظر آئے گا. اسے کہا جاتا ہے کبری خالد برج. یہ برج آپ اس کے پاس سے جائیے. پھر یہاں سے آپ تھوڑا سا اور آگے جائیے. آگے جانے کے بعد میں دیکھیے یہ ایسا منظر ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہاں پہ سب سن لیا آرام سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی ہم ہیں. دیکھیے یہاں پہ آپ کو صرف کھڑے رہنا ہے. ایٹومیٹک پبلک پہنچا دیتی وہاں تک پیچھے سے ڈھکیل کے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ایسا دھیرے دھیرے آگے جائیے. جیسے آپ آگے جائیں گے تو آگے جانے کے بعد میں یہ مین بلڈنگ کا آپ کو نقشہ نظر آئے گا سامنے. اب یہ ہر فلور کے الگ الگ خصوصیات ہیں. ابھی یہ انڈر گراؤنڈ کا جو خصوصیات ہے تو وہاں جا کے آپ کنکری مار سکتے, 1st فلور سے مار سکتے, 2nd فلور سے مار سکتے. لیکن آپ کے کارڈ کے اوپر آپ کو فلور کا نمبر بھی دیا جاتا ہے, آپ کو ٹائمنگ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ ٹائم میں حاجی صاحب جانا ہے. مولوی کا ایک بندہ آپ کے ساتھ میں آئے گا, نمائندہ, وہ آپ کو بتا دے گا حاجی صاحب یہاں سے جاؤ, کنکری مارو اور واپس یہاں سے ایسا. تو آپ وہاں پہ جائیے. جانے کے بعد میں آپ کو دیکھیے ایسا جمرات کی بڑی بلڈنگ نظر آئے گی وہاں صاحب. ٹھیک ہے, یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے کہ آپ کو وہاں پہ کوئی نئی چیز نہ دکھے. آپ جاؤ تو آپ کو ایسا لگے کہ آلریڈی تو ہم نے سب دیکھا ہوا ہے, ہم تو یہاں آئے ہوئے ہیں, اور خشوع اور خضوع سے آپ لوگ اس کو آرام سے مار سکتے ہیں. پھر آپ وہاں جائیے. جانے کے بعد میں دیکھیے یہ بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ. یہ ہر روڈ سے الگ الگ آئے ہوئے. جو آپ پیدل چل کے آئے نا, تو یہ اوپر جا رہا ہے راستہ پیدل چلنے والا. یہاں پہ جا کے آپ کو کنکری مارنا ہے. اب کنکری آپ کیسے ماریں گے؟ اب اگر آپ میٹرو ٹرین سے جا رہے ہیں تو میٹرو ٹرین سے جانے والوں کے لیے الگ سے انتظام ہے. میٹرو ٹرین سے جانے والوں کے لیے 4تھا فلور ہی آپ کو ملنے والا ہے. میٹرو ٹرین آپ کو ایک دم فلور کے پاس لے جا کے چھوڑے گی. وہاں سے آپ نکلیے. یہ ایرو کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. یہ میٹرو ٹرین سے آپ نکلے, نکلنے کے بعد میں یہ ایرو سے آپ ایسا پیدل چل کے آئے. یہ اوپر سے ہی برج بنا ہوا ہے, ایسا اوپر سے ہی آپ آئے اور آگے آپ ڈائریکٹ جمرات کے برج کے اندر آپ داخل ہو گئے. اب جمرات کے برج کے اندر جب آپ داخل ہوں گے نا, تو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا چھوٹا جمرہ, چھوٹا شیطان. تو چھوٹے شیطان کو آج حج کا پہلا 10 ذی الحجہ ہے. آج آپ کو چھوٹے جمرے کو یہاں پہ کنکری نہیں مارنا ہے. چھوٹا جمرہ دکھے گا, آپ وہاں سے پھر سیدھا اور آگے چلے جائیں. پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھے گا مجلا جمرہ, چھوٹے والا, بیچ والا جمرہ. آج آپ کو اس کو بھی کنکری نہیں مارنا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ جب آگے جائیں گے تو اب آگے آپ کو نظر آئے گا بڑا والا جمرہ. یہاں پہ آج آپ کو اس کو کنکری مارنا ہے. اب کنکری مارنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے کہ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ شیطان جو ہے نا چھوٹی شکل میں شیطان ہوتا تھا. یہ شیطان ایکچوئل شیطان نہیں ہے, اس کی ایک سمت ہے بنی ہوئی کہ بھائی یہاں پہ شیطان ایسا آیا تھا, اس نے ان کو بہکایا تھا. سادہ واقعہ بہت بڑا ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیجئے آپ کی کتابوں میں, اور آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کیا اس کی ہسٹری ہے اس کے پیچھے. پھر یہ جو شیطان کی دیوار ہوتی تھی تو ایک چھوٹی سی ایسی لمبی پلر کی شکل میں ہوتا تھا. اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب پورا سائڈ سے ایسا گھیر لیتے تھے اس کو, اور سب مل کے کنکری مارتے تھے. اب جیسا آپ نے آپ کی کنکری مار لی, تو اب آپ تو آرام سے باہر نکلیں گے نہیں. اب کنکری ہو گئی آپ کی, تو آپ اس کو ڈھکیل کے باہر نکلیں گے. اب ڈھکیلی میں کیا ہوتا تھا کہ ہر سال وہاں جو ہے تو 200 لوگ مر جاتے تھے. تو اب سعودی گورنمنٹ نے یہ کری کہ بھائی یہ بہت زیادہ مر جا رہے لوگ یہاں پہ, کہ ہم کو کچھ نہ کچھ اچھا بتائیے کہ ہم کس طریقے سے اس کو سیو کریں. تو وہاں پہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹی شکل میں ہے سب سے پہلے اس کی شکل بدل دیجیے آپ. تو پہلے چھوٹے چھوٹے سے شیطان رہتے تھے ایسے پلر کی شکل میں. اب آپ جائیں گے نا بڑے بڑے شیطان دکھیں گے آپ کو, 35 40 فٹ کے شیطان. یہ اتنے لمبے لمبے شیطان دکھیں گے آپ کو. یہ پوری جو وال ہے یہ جمرات کی ہے شیطان کی. تو آپ کو یہاں پہ جا کے رمی کرنا ہے. لیکن آپ کو یہاں پہ بھی رمی کیسی کرنا اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اب دیکھیے آپ لوگ وہاں چلے گئے, جانے کے بعد میں آپ کو دکھ گیا یہاں شیطان ہے. اب آپ یہاں جاتے کیا کرتے, اسٹارٹ کر دیتے کنکری مارنا. تو اجلت میں مت آئیے. آپ کی کنکری جو ہے تو اس کو لگنا لازم ہے. اگر نہیں لگی تو آپ کا ایک یہ چلے جائیں گے آپ کا واجبات. اور واجب ہے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے,
میں دم کیوں بولتا اس لیے بار بار کہ یہ واجبات آپ یاد رکھیے، ایک بھی آگے پیچھے ہوا یا چھوٹا تو پھر قربانی کی تیاری رکھیے، دم کی تیاری۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ناٹ رائٹ وے ٹو اسٹون، مطلب یہاں سے آپ کو کنکری نہیں مارنا ہے۔ بہت سارے حاجی کیا ہوتے جاتے کھڑے ہوتے اور شروع کر دیتے مارنا، وہ لگ رہی نہیں لگ رہی، پھر ادھر سے جو حاجی لگتے آتے تو ان کو مار لگ جاتا۔ تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں، ہمارا ذاتی ایکسپیرینس ہے، 30-35 سال سے الحمدللہ ہم یہ فیلڈ میں ہیں۔ تو آپ کیا کیجئے، یہ شیطان کا ہے حصہ، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، اب ٹیبل کے یہ کونے سے آپ ماریں گے تو مشکل ہوگی، تو آپ کیا کیجئے، یہ پورے حاجی کو مارنے دو ادھر سے۔ آپ کیا کریں گے، یہ ٹیبل سے 10-20 فٹ دوری سے ایسا آگے جائیں گے آپ، یہ سمجھیے شیطان ہے، یہ آپ ایسا آگے جائیں، حتیٰ کہ آپ کا 35 فٹ کا شیطان ہے تو 20 سے 22 فٹ آپ نے پار کر لیے۔ 20-22 فٹ پار کرنے کے بعد میں جب آپ ایسا اندر گھسیں گے نا، یہ دیکھیے ایرو سے بتایا جا رہا، یہاں کوئی بھی نہیں ملیں گا آپ کو، بہت کم لوگ رہتے کہ جو آخر تک کے آتے، تو آپ ایک دم آخر میں چلے جائیے۔ یہاں جانے کے بعد میں آپ کے ہاتھ میں آپ کو 7 کنکری رکھنا ہے۔ کنکری ویسے آپ 7 مت رکھیے، 10-12 رکھیے ساتھ میں، آپ نے کیونکہ 70 کنکری وہاں سے چمی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کنکری آپ ہاتھ میں رکھ لیجئے، ایسا اٹھائیے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ایسا ماری۔ اب ہم کو عربی نہیں آتی، ہم کو ہندی آتی یا اردو آتی، اللہ ہر زبان جاننے والا ہے، تو وہاں بولیے بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ میں شیطان کو کنکری مارتا ہوں اس کو ذلیل کرنے کے لیے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ شیطان کو جب آپ کنکری ماریں گے نا تو ایسا کوئی گناہ جو بہت کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ کبیرہ گناہ ہے کہ جو آپ کا نہیں معاف ہو سکتا یا کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے یہ جگہ پہ مارنے کی وجہ سے۔ تو آپ ایسی کنکری اٹھائیے، کنکری اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ماریے، اللہ میں تیرے کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کنکری مار رہا، ایسے آپ کنکری ماریے 7 کنکر۔ اگر آپ کے ہاتھ میں 7 کنکر ہے، آپ نے بولے 7 تو مار رہے، 7 گن لیے نا آپ نے، اٹھائے اور پورے مار دیے ایک ساتھ، تو وہ کتنے کاؤنٹ ہوں گے؟ بولیے حاجی صاحب کتنے ہوں گے؟ ایک ہی ہوں گی، وہ تو 7 ہے نا حاجی صاحب، 7 ہے نا، 7 مارے نا آپ نے، ہاں۔ تو آپ کو 7 ایک ساتھ نہیں مارنا ہے، ایک ایک کنکری اٹھانا ہے، کلمہ شہادت کی انگلی میں بسم اللہ اللہ اکبر بول کے 1 2 3 4 ایسے آپ کو 7 کنکری مارنا ہے۔ اور آپ کا کنکر جو ہے تو یہ دیوار کو لگنا یا وہاں نرسلہ بنا ہوا ہوتا ہے ایسا بڑا، اس کے اندر گرنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدھ ادھر ادھر چلے گیا، اب آپ کنکری مار رہے، کنکر مارنے کے میں آپ کو ہاتھ کو اچھا اوپر تک کے اٹھانا ہے کہ آپ کی بغل کی سفیدی تک نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی کنکری نیچے گر گئی یا پھر ایک کنکری آپ کی نیچے گر گئی تو آپ وہاں کی کس کی بھی کنکری اٹھا کے مت ماریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دنیا میں 2 معجزات چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ پوری زندگی اس میں رہنے والی ہے دنیا۔ وہ کون سے معجزات ہیں؟ سب سے پہلا ہے قرآن مجید، اس کا ایک زیر زبر پیش بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا معجزات کیا ہے؟ وہ ہے یہ جب شیطان کو کنکری مارتے نا، کتنے حاجی آتے، کتنی لاکھوں کروڑوں کنکری مارتے، لیکن آپ وہاں جائیے دیکھیے آپ کو کنکری نظر نہیں آئی۔ جس کی کنکری قبول ہوئی، فرشتے رہتے ہیں وہاں، ویسے ہاتھوں ہاتھ وہ کنکری اٹھا لیتے اور وہ کنکری لے کے اوپر چلے جاتے۔ تو وہاں جو بھی کنکری پڑی ہوئی ہے وہ مردود کنکری ہے، وہ کنکری قبول نہیں ہوئی ہے، تو برائے مہربانی وہاں کی کوئی بھی کنکری اٹھا کے مت ماریے، وہ کنکری کو ہاتھ بھی مت لگائیے۔ آپ کے پاس آپ نے 70 کنکری ایکسٹرا لے کے گئے تھے، اس میں سے ہی آپ لیجئے اور وہ کنکری وہاں پہ آپ ماریے۔ اب آپ نے کنکری مار دی، کنکری مارنے کے بعد میں آپ آگے آ جائیے۔ اب ہمارے یہاں پہ نظر میں کیا رہتا کہ شیطان ہے، اس نے ایسا بہکایا تھا، اب نے اس نے ویسا بہکایا تھا، تو ہم کیا کرتے، نکالتے جوتا، اس کی تو ایسی کی تیسی لے پائے۔ یہ صحیح ہے حاجی صاحب؟ ایسا کریں گے آپ لوگ؟ یا پھر بڑے بڑے پتھرے لے گئے، اینٹ، بولے اتنے کنکر سے کیوں مارنے کا، اس کو تو اینٹ سے ماریں گے، چلیں گے ایسا؟ شیطان جو ہے نا تو آپ کی
छोटी कंकरी से ही जलील होता है, और आपकी कंकरी का साइज जो है तो खजूर की गुठली से बड़ा नहीं होना, ठीक है, छोटी कंकरी होना, और छोटी कंकरी से वो जलील होगा। फिर ये आप इसको मार लीजिए। मारने के बाद में आपको वहाँ से निकल जाना है। जैसे आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप मेट्रो ट्रेन से आए हैं, मेट्रो ट्रेन का टिकट आपके पास में है, तो आप क्या कीजिए, चौथे फ्लोर से ही ऊपर से ही आइए। ये सबसे सहूलत बख्श जगह है, यहाँ से आराम से आपको लेके जाया जाता है। यहाँ पे जो हाजी पैदल नहीं चल सकते हैं उनके लिए यहाँ पे वो बैटरी की गाड़ी का भी इंतजाम होता है, लेकिन आपको ये जो एरो बताया जा रहा है यहाँ तक के आपको पैदल ही आना है फ्लोर पे से कंकरी मार के। ये फ्लोर पे से कंकरी मार के आप जैसे ही आगे आएंगे तो ऐसे गेट लगे हुए हैं, आपके हाथ में बेल्ट है, आपका हाथ को बेल्ट को एकदम स्कैन करेगा। जैसे आपका स्कैन होगा दरवाजा खुल जाएगा, आप अंदर जाइए, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है आपका इंतजार करते हुए, आप उसमें बैठिए। वो आपको सीधा ऐसा ऊपर से ले जाके सीधा ये जगह से ले जाके ऐसा ले जाके आपको मेट्रो स्टेशन पे छोड़ देगा। अब ये मेट्रो स्टेशन से आप आपके खेमे में आ जाइए। ये आपने आज का पहला पूरा मुकम्मल काम कर लिया, ठीक है। अब अगर आप पैदल जा रहे हैं या पैदल आपको वापस आना है तो इस तरीके के आप वहाँ पे आइए। वहाँ पे दोनों साइड से रास्ते बताए जाते हैं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा। कुबरी अब्दुल अजीज जाना है आपको तो कुबरी अब्दुल अजीज का रास्ता देख लीजिए। ये ऐसे रास्ते साइन बोर्ड्स वहाँ पे बताए गए हैं। देखिए कुबरी अब्दुल अजीज जाने के लिए 38 नंबर के रोड का आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आपके खैमे कौन से सिमत में है, ये ऐसे बोर्ड्स बड़े बड़े वहाँ पे लगे हुए हैं। वहाँ पे ये बड़े बड़े बोर्ड्स का आप इस्तेमाल कीजिए। और एक हम हिदायत और ये देंगे, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट चालू है तो आप क्या कीजिए, आपका लोकेशन शेयर कर लीजिए दूसरे हाजी और फिर उनसे आपके पास में ले लीजिए। आप जमरात में या कहीं पे भी किधर भी जाओ, सिर्फ लोकेशन को डालिए, सर्च कीजिए और वे बताइए उसके अंदर, वो लोकेशन आपको बराबर लाके आपके खेमे तक छोड़ देता। ये भी आप इसका भी रास्ता तरीका पूरा यहाँ से सीख लीजिए। अभी 1 महीना आपके पास में है, ये तरीका सीख लीजिए। फिर ये पैदल आने का रास्ता बताया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि जो रास्ते से आप कंकरी मारने के लिए गए वो रास्ते से आप वापस नहीं आ सकते हाजी साहब। अगर आप ये रास्ते से वापस आएंगे तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, वो पलटाते हैं, हाजी साहब चलो इधर चलो, वापस नहीं आना, इधर से 1 वे ट्रैफिक है। तो आपको कंकरी मारने के रास्ते में 1 से 1.5 किलोमीटर जाना है पैदल। लेकिन कंकरी मारने के बाद में, जैसा शैतान को कंकरी मारे ना आपने, अब पूरे गुनाह माफ हो गए, शैतान को कंकरी भी मार दिए, तो शैतान बोलता अच्छा मेरे को कंकरी मार दिया, अब मैं बहकाना चालू कर देता। तो क्या बोलता आपको, चलो ये रास्ते से जाएंगे अपन, यही रास्ते से वो करो, वहाँ आप फिर झगड़ा शुरू कर देते। अगर झगड़ा करे तो आपको गुनाह फिर वैसी पकड़ होने वाली है आपकी। तो आप क्या कीजिए, दूसरे रास्ते से, जो रास्ते बताए जा रहे हैं वो रास्ते से आइए। कम से कम आपको आने के लिए 3 किलोमीटर पैदल आना है। जाते टाइम 1.5 से 2 किलोमीटर में पहुंच गए, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर का वैसा गोल राउंड बनाते, क्योंकि हाजी आने वाले और जाने वालों को सहूलत हो, इसलिए वहाँ पे इंतजाम किया गया है। वहाँ पे आ जाइए। आने के बाद में आप फिर, अगर आप चाहते हैं कि आपको हरम शरीफ जाना है कंकरी मार के, तो ये आपको 2nd फ्लोर से ही कंकरी मारनी पड़ेगी। 2nd फ्लोर का रास्ता मीना की तरफ नहीं आता। 2nd फ्लोर से अगर आपने कंकरी मारे और अगर आप 2nd फ्लोर से बाहर निकले तो आप हरम शरीफ की तरफ चले जाएंगे। तो ये चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिए। अगर आपने 4थे फ्लोर से मारे तो मेट्रो, अगर आपने दूसरे फ्लोर से मारे तो आप हरम शरीफ जाएंगे, तीसरे ग्राउंड फ्लोर से और 1st फ्लोर से मारे तो आप मीना में वापस आ सकते हैं। अब ये मीना की वादी बताई जा रही है। और देखिए, अगर आपने कंकरी मार दी, अगर आपको तवाफ़े ज़ियारत के लिए जाना है, तवाफ़े ज़ियारत ये आपके हज का तीसरा फ़र्ज़ है, ठीक है, आखिरी फ़र्ज़ है, वो आपको पूरा करने के लिए जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पैदल जाऊँ तो पहले दिन आपने जाके शैतान को कंकरी मारी, उसके बाद में आपने कुर्बानी की, हलक कसर किए, आप बाहर आ गए आराम की पाबंदी से। अब आपको जो है तो तवाफ़े ज़ियारत को जाना है। तो आप क्या कीजिए, 11 ज़िलहिज्जा के दिन शैतान को कंकरी मारने के लिए जब आप जाएंगे तो 2 नंबर की फ्लोर से आप शैतान को कंकरी मारिए, उसके बाद में आप बाहर निकल जाइए। बाहर निकलने के बाद में हरम शरीफ को जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये वाला है, जो कि ये देखिए जमरात बताया जा रहा है आपको, और उसके बाद में ये एरो बताया जा रहा है। यहाँ से बसेस लेके जाती है, ये 20-20 रियाल 30-30 रियाल ऐसे लेती है यहाँ से हरम शरीफ ले जाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते कि हमको पैदल जाना है तो उसके बाजू वाला एक रास्ता बताया जा रहा है, इसके ऊपर पूरा छत है
اور یہ چھت کے ذریعے آپ حرم شریف تک کے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. یہ 1.5 سے پونے 2 کلومیٹر کا راستہ ہے جو کہ آپ کو حرم شریف تک کے لے کر جائے گا سامنے سے, جمرات کے پاس سے, ٹنل میں سے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ہم نے بتا دیے. حاجی صاحب اگر آپ وہاں پہ کہیں پہ بھی گم گئے حرم شریف میں یا پھر مینا, مزدلفہ, عرفات میں, تو ایسے کلر کی وردی والے کو پہنے ہوئے آپ دیکھیے, ان کو ڈھونڈیے. یہ بازو والی جو کافی یہ کلر ہے نا, یہ خادم الحجاج ہے, یہ والا. یہ آپ کے احمد نگر کے ہی ہو گئے آپ کے ساتھ میں. اگر کوئی دشواری ہوتی ہے تو آپ ان کا وہاں پہ ان کو بلائیے, ان سے بات کیجئے, انشاءاللہ یہ آپ کو پورے راستوں کی بھی مدد کریں گے. اگر آپ کہیں بھٹک گئے تو یہ آپ کو مدد کریں گے. اور ان کا نمبر آپ یہاں سے ہی رکھ لیجئے, یہ اسپیشل آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اس کے لیے یہاں سے بھیجے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو ان سے انٹروڈکشن بھی کریں گے اور ان کا نمبر بھی آپ کو دیں گے. اور یہ دوسری وردی میں جو ہے یہ انڈیا کے ہی لوگ ہیں, یہ لیکن آلریڈی وہاں پہ ہے, 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے ان کو وہاں پہ بھیجا دیا جاتا ہے. اگر یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ دونوں سے آپ کو جو بھی پریشانی ہے وہ آپ یہاں پہ ان سے پورا کروا سکتے ہیں. اب دیکھیے آپ کے حج کے 3 فرض 6 واجبات ہیں. تو 6 واجبات میں سے پہلا واجب آپ نے کیا کیا بتائیے؟ پہلا واجب دیکھیے, آپ جو ہے تو احمد نگر میں نہیں ہے, آپ جو ہے تو یہاں مزدلفہ کی حاضری, یہ پہلا واجب ہے, بھولیے مت, لکھ لیجئے. پہلا واجب مزدلفہ کی حاضری. دوسرا واجب بڑے شیطان کو کنکری مار دیا آپ نے. اب آپ کے 2 واجب ہو گئے. اب آپ کے بچے 6 واجب. اب آپ کا تیسرا واجب آ رہا ہے آپ کے ساتھ. تیسرا واجب یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ قربانی کرنی ہے. آپ کو وہاں پہ قربانی کرنا ہے. تو قربانی کیسا کریں گے آپ نے شیطان کو کنکری مارے, آپ وہاں سے باہر آ گئے, ہم آپ کو پیدل جا کے قربانی کرنے کا بھی راستہ بتائیں گے انشاءاللہ, اور آپ ٹوکن لے کے بھی قربانی کر سکتے ہیں. تو آپ کیا کیجئے, اب آپ کے گروپ میں جیسا یہاں سے 250 حاجی ہے یا 200 حاجی ہے, یا آپ کے گروپ میں سمجھیے آپ کے فلور پہ 20 لوگ ہیں, تو 20 لوگوں میں سے 5 نوجوان کو آپ تیار کیجئے. 5 نوجوانوں کو تیار کیجئے. ایک نوجوان کے حصے پہ 2-2, 3-3 قربانی کے وہ دیجئے. ان کو بولیے کہ چلیے ہم ساتھ میں چلتے, ہم وہاں کنکری مارتے. کنکری مار کے 2 لوگوں کے ساتھ میں پورے جتنے ضعیف ہیں اور لیڈیز ہیں ان کو آپ ان کے خیمے پہ بھیج دیجئے. اور 5 نوجوان جو ہے تو یہ جا کے قربانی کریے 20 جنوں کے جگہ. اس پہ سے آپ کے پورے پیسے آپ ان کے پاس میں لے لیجئے. اور پھر آپ کیا کیجئے, وہاں سے آپ باہر نکلیے. جیسے آپ نے قربان گاہ سے باہر نکلے قربانی کر کے, تو آپ دائیں ہاتھ کی طرف آئیے. دائیں ہاتھ کی طرف سے آپ جیسے ہی باہر آئیں گے تو آپ کو ایسا برج نظر آئے گا. یہ برج کے سامنے سے آپ باہر آئیے. باہر آنے کے بعد میں اور آپ پیدل چلیے. آدھا 1-1.5 کلومیٹر آپ پیدل چلنے کے بعد میں آپ کو ایسے غفائیں نظر آئیں گے, ٹنلز بڑے بڑے. یہ ٹنل میں سے آپ گزر جائیے سیدھا. گزرنے کے بعد میں اور آپ سیدھا جائیے. جانے کے بعد میں جو ہے تو آپ کو اور 2 جو ہے تو ایسے یہ نظر آئے گا برج, تو برج پار کیجئے اور سامنے جائیے تو یہاں پہ آپ کو قربان گاہ نظر آئیں گے لائن سے. یہاں پہ قربانی کا ریٹ فکس ہوتا ہے, جیسا 450 ریال ہے تو 450 ریال وہ لے گا. وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, سوریا ملک کے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں, وہ ایسا ان کی چھری لے کے چک 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 کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. وہ بولتے ہیں آئیے حاجی صاحب, بولیے کتنے حاجی ہیں آپ بولنا بھائی 20 حاجی ہے. تو وہ آپ کو ایک وہاں پہ کیا کیجیے, پورے 20 کے پیسے اس کو مت دیجیے, ٹوکن لیجیے پورے. چلیے لائیے بھائی, ایک بکرا لاؤ سامنے, اس کی قربانی کرو, چلو دوسرا لاؤ, تیسرا لاؤ. ایسے پورے آپ 20 حاجیوں کی قربانی وہاں پہ ایک کے حصے پہ 5-5 ہے انہوں کر لیجئے وہاں پہ. اگر آپ چاہیں تو آپ کے ہاتھ سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. وہ کیا کرے گا, بکرا لے کے آئے گا, آپ کو بتائے گا بکرا ایسا, وہاں جالی ہے بڑی, جالی کے اوپر لا کے رکھے گا, بولے گا لیجئے حاجی صاحب چھری لیجئے, آپ ذبح کیجئے. آپ وہاں پہ ذبح کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ سے. ایک اور میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو قربانی ہے, یہ قربانی آپ کے عبادتوں سے جڑی ہوئی ہے. یہ آپ کو حج ہوا, اس کے دم شکر کے اس میں آپ یہ قربانی کر رہے ہیں. یہ قربانی آپ کی قربانی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بہت سارے حاجی یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے اورنگ آباد میں یا احمد نگر میں ہم نے پیسے دے کے آئے, ہمارے گھر پہ تو قربانی ہوتی, ہمارے بچوں نے کر لی قربانی. تو یہ قربانی اور وہ قربانی الگ الگ ہے. اگر آپ دم شکر کی قربانی کر رہے ہیں تو آپ کی جو قربانی ہوتی ہے ہمیشہ جو کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ پیسے دے کے جانا ہے ان کو کہ بھائی ہمارے طرف سے آپ نے یہاں پہ جو قربانی ہمیشہ ہوتی ہے
وہ قربانی آپ کر دو اور آپ دم شکر والی قربانی آپ وہاں پہ مینا میں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ وہاں چلے جائیے, قربانی وہاں پہ کر دیجیے. اب ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ وہ کیا کرتے ہیں, حاجی صاحب آپ کہاں کے ہیں, احمد نگر کے. اچھا, تو ہم بھی احمد نگر کے ہیں. کیا کرتے ہیں, آپ کے پاس آتے, ملتے جلتے, بیٹھتے 2-4 دن تک کے, کبھی آپ کو سیب لا کے کھلاتے, کبھی کھجور لا کے کھلاتے. اب جب آپ کی دوستی پکی ہو جاتی نا, پھر وہ آپ کو پوچھتے کہ حاجی صاحب آپ نے آپ کی قربانی کا کیا کرے. آپ بولتے ہیں حاجی صاحب ابھی ہم کو تو احمد نگر میں بتائے تھے خود جا کے کرنا. وہ بولتے ارے حاجی صاحب اتنی دور جانا پڑتا, 5 کلومیٹر کہاں پیدل جائیں گے, آپ ایک کام کرو آپ کے پیسے ہم کو دے دو. اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ بولے حاجی ہے, وہ چلو بولے 7 کلومیٹر پیدل چلنا بچ جا رہا اپنا, آپ دے دیتے ہو. اب وہ بندہ کیا کرتا, آپ سے پیسے لے لیتا اور اب اس کا فون بھی بند, سب بند, آپ کے حج تک کے وہ آتا ہی نہیں. اب آپ کیا بولتے کہ بھائی میں نے تو قربانی کے پیسے دے دیا تھا, میں فری ہو گیا, وہ اس کے اوپر آئے گا. تو حاجی صاحب یہ آپ کی عبادتوں سے جڑا ہوا ہے, آپ اس کے اندر ایسا نہیں بول سکتے. اگر کوئی مسجد کا سفیل آتا ہے میرے پاس میں اور وہ بولتا ہے کہ بھائی مسجد کے چندہ دیجیے آپ, تو میں نے اس کو چندہ دیا, اس نے چندہ لے کے چلے گیا. اب آپ آئے, آپ نے آ کے بولے کہ ارے وہ بہت ہٹ آدمی ہے, بھائی کو دیا آپ نے پیسے, لوٹ لیتا ہوں. تو ہمارا جواب کیا ہوتا, میں نے اللہ کی راہ میں دیا, اللہ میرے کو اجر دے گا. ٹھیک ہے, وہ اجر دے گا نہیں دے گا, لیکن یہ آپ کی عبادتوں سے جڑا ہوا ہے. تو اگر وہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی تو آپ کو دوسرا قربانی کرنا پڑے گا. اب دیکھیے اس کے اندر ترتیب واجب ہے. اگر آپ کی قربانی نہیں ہوئی تو آپ کا حلق یا قصر نہیں ہوگا, حلق یا قصر نہیں ہوگا تو آپ کا احرام نہیں اترے گا. جب احرام ہی نہیں اترے گا تو پھر آپ احرام کی حالت میں رہ سکتے کیا. تو اس لیے آپ خود کیجیے. اگر آپ کو ایسا لگ رہا کہ نہیں ہم نہیں خود کر سکتے, ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ, تو وہاں پہ کوپنس ملتے ہیں ادائی کمپنی کے, تو وہ ادائی کمپنی کے آپ کوپنس لے لیجئے. لیکن وہ کوپن لینے کے بعد میں وہ ٹائم دیتے ہیں کہ ظہر کے بعد میں آپ کی حاجی صاحب ہو جائے گی, تو وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو آپ کیا کیجئے, ظہر تک کے انتظار مت کیجئے, آپ کو انتظار کرنا ہے مغرب تک. مغرب تک کے آپ کو آپ کا احرام سنبھالنا ہے. آپ وہ احرام سنبھالیے, جیسی مغرب کا اذان ہو جائے گی نماز پڑھ لیجئے, اس کے بعد میں آپ کے سر کے بال نکال لیجئے اور پھر آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آئیے. تو یہ آپ کیا کیجئے, جیسی آپ کی قربانی ہو گئی, آپ نے جا کے کیے یا جو بھی آپ کا ترتیب رہا وہ ترتیب سے قربانی کر لیجئے. اور جو 20-5 لوگ گئے تھے وہ فون کر کے بول دیجئے کہ بھائی ہماری قربانی ہو گئی, آپ لوگ جو ہے تو سر کے بال نکال لو. تو اب آپ کیا کیجئے, آپ کے سر کے بال نکال لیجئے اور غسل کر لیجئے, نہا دھو لیجئے. نہا دھو کے آج آپ کو نوشہ سے زیادہ نوشہ بننا ہے, تیار ہونا ہے آپ کو. نہا دھو کے عطر لگائیے, سرما لگائیے, ساری چیزیں کیجئے, کیونکہ آج آپ کا حج کا جو فرض تھا وہ ہو گیا, آپ کی قربانی ہے. اب صرف ایک فرض بچا ہے آپ کو, وہ ادا کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے. تو آپ یہاں پہ نہا دھو کے تیار ہو جائیے. تیار ہونے کے بعد میں اب آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے, آپ نے حلق قصر کر لیے, اب آپ احرام کی ساری پابندیوں سے باہر. لیکن ابھی بھی آپ کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں. وہ کیا پابندیاں ہیں آپ کے اوپر؟ ابھی بھی میاں بیوی والے تعلقات نہیں ہو سکتے. تو ہم ایک مشورہ دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کی جب قربانی ہو گئی, بہت سارے حاجی کیا کرتے ہیں کہ گرمی ہو رہی وہ بول کے کیا کرتے ہیں, وہ کمروں پہ چلے جاتے ہیں, اور کچھ نوجوان بھی رہتے ہیں. اب وہ میاں بیوی دور ہے اور ماں نہ چاہتے ہوئے کچھ چیز ہو جاتی ہے. اگر ایسی غلطی آپ سے ہوتی ہے تو ایک کو ایک اونٹ دینا پڑے گا. اسے بدنا کہا جاتا ہے, ایک حاجی کی طرف سے اور ایک حجن کی طرف سے. تو برائے مہربانی جب تک کہ حج کے ایام پورے نہیں ہو جاتے, میاں بیوی والے تعلقات نہیں ہوں گے, بات بھی نہیں ہوگی, نزدیک بھی نہیں جانا ہے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو اب آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے, لیکن ابھی بھی آپ کو کچھ پابندیاں کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ نے حلق قصر کر لیے, اب آپ وہاں پہ آرام کیجیے.